السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین۔ مدینہ منورہ ایک بہت پرانا شہر ہے۔ اس کا پرانا اور اصل نام یثرب ہے۔ یثرب دراصل اس شخص کا نام ہے جس نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہے۔ وہی سب سے پہلے اس علاقے میں آ کر ٹھہرا، پھر یہاں دوسرے لوگ آ کر ٹھہرتے رہے اور آبادی بڑھتی چلی گئی۔ یثرب چونکہ اس شہر کا بانی تھا، اس لیے اس جگہ ہی کو لوگ یثرب کہہ کر پکارنے لگے اور پھر اس کا ہی نام پڑ گیا۔ ہجرت سے پہلے اس شہر کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے تمام عرب میں یہ شہر بدنام تھا، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی۔ لوگ اس شہر کو بیماریوں کا گھر سمجھتے تھے۔ یہاں طرح طرح کی بیماریاں اور وبائیں پھوٹتی رہتی تھیں، مگر اس سرزمین کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ اس زمین کو آسمانوں سے بھی زیادہ بلندیاں ملنے والی تھیں، اور اس کے مقدر میں وہ عزت اور شرف لکھا ہوا تھا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سرزمین نہیں کر سکتی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اس وقت حبیب خدا کو پناہ دی جب خود آپ کے وطن کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ یہی وہ شہر ہے جہاں کے لوگ اس وقت آپ کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہوئے جب خود آپ کے قوم نے آپ کو ظلم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ یہی وہ شہر ہے جس کو دین اسلام کا سب سے پہلا گوارا بنا۔ اس کی گود میں اسلام پھلا پھولا اور یہیں سے اسلام کو ترقی ملی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی وہ مقدس سرزمین اور پاک مقام ہے جس کے آغوش میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آرام فرما ہے۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو اپنا وطن بنایا تو آپ نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طیبہ کے نام سے پکارا۔ یہ دونوں نام اصل میں طیب کے لفظ سے بنے ہوئے ہیں۔ طیب کے معنی ہیں پاک۔ نام بدلنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو یثرب کہنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی اس شہر کو یثرب کہے اسے خدا تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ مگر اب چونکہ یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بن گیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین احترام کی وجہ سے اسے مدینۃ الرسول یعنی پیغمبر کا شہر کہنے لگے۔ پھر یوں ہی آہستہ آہستہ سے صرف مدینہ کہا جانے لگا، چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی اور یہاں اکثر بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں۔ اس لیے ہجرت کے بعد یہاں آ کر بہت سے صحابہ بیمار پڑ گئے۔ بعض صحابہ کی بیماریاں بہت لمبی ہو گئیں اور انہوں نے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ ایسے صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ بیماری کے زمانے میں انہیں اپنا وطن مکہ بہت یاد آتا۔ یہ اپنی بیماری کو دیکھ کر اور مکے کو یاد کر کے بڑے پردرد شعر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ان صحابہ کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے اور وہ تکلیف میں مکے کو یاد کرتے ہیں، تو آپ نے مدینہ کے آب و ہوا کے اچھا ہونے کی بھی دعا فرمائی، اور اس کے بعد بھی دعا فرمائی کہ خدا تعالیٰ مہاجروں کے دلوں میں مدینہ کی بھی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکے کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی یہ دعا فوراً قبول فرمائی، چونکہ اس کے بعد سے مدینہ کی آب و ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے پاک ہو گئی اور وہاں سے بیماریاں اور وبائیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیمار صحابہ کو شفا عطا فرمائی اور ان کے دلوں میں مکے سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ڈال دی۔ مدینہ منورہ میں بھی مکے کی طرح میٹھے پانی کی بڑی کمی تھی۔ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لائے، اس زمانے میں یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اسی سے تمام مدینے والے پانی حاصل کرتے تھے۔ اس کنویں کا نام بیر روما تھا۔ یہ ایک یہودی کا تھا۔ اتفاق سے اس کنویں کا پانی سڑ کر بدبودار ہو گیا تھا، اس لیے پانی کی اور زیادہ دقت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہی ایک کنواں تھا جس سے لوگ سیراب ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کو صاف کرانے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ ایک روز آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو صاف کرا سکتا ہے؟ آپ کے سوال پر سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سامنے آ کر اس کا
کار ذمے لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں صاف کرا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کی صفائی کا انتظام کیا تاکہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور شہر والوں کو جو پانی کی دقت ہو رہی تھی وہ بھی دور ہو جائے۔ مگر جب کنواں صاف ہو گیا تو اس کے یہودی مالک نے مسلمانوں کو اس میں سے پانی لینے سے روک لیا، اس لیے کہ یہودی بھی مسلمانوں کے ایسے ہی دشمن بن گئے تھے جیسے مکے کے قریش تھے۔ جہاں تک ان سے بن پڑتا تھا وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ اور ان کی ایسی ہی دوسری حرکتوں کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کے ساتھ وہ تحریری معاہدہ فرمایا تھا۔ غرض کنویں کی صفائی کے بعد بجائے اس کے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اب وہ اس سے بالکل ہی محروم ہو گئے۔ جب مسلمانوں کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو رسول اللہ نے ایک بار پھر صحابہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو بئر روما خرید کر اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں خدا کے یہاں جنت حاصل کرے؟ اس دفعہ پھر یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ میں ہی اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کنویں کے یہودی مالک سے بات کی۔ اس نے مسلمانوں کو ضرورت مند سمجھ کر کنویں کی قیمت بہت بڑھا چڑھا کر مانگی، مگر حضرت عثمان نے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قیمت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہودی کو اس کے منہ مانگے دام دے کر کنواں خرید لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غرض مدینہ پہنچنے کے بعد اور مہاجر صحابہ کے رہنے سہنے کا انتظام کرنے کے بعد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہودیوں کی دشمنی اور منافقوں کی دھوکہ بازی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جہاں انصاریوں نے آپ کا دل و جان سے استقبال کیا، وہیں یہودی بھی آپ کو خوش آمدید کہنے میں آگے آگے رہے، مگر فرق یہ تھا کہ انصاری تو خدا تعالیٰ اور رسول کی محبت میں آپ کے لیے آنکھیں بچھاتے رہے، اور یہودی اس خیال سے خوش ہو رہے تھے کہ خدا کے اس رسول کو ہم اپنے ساتھ ملا کر اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس وقت تک یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن عیسائیوں کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ کو یہودی اپنے ساتھ ملانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے، اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خبریں موجود تھیں، جس کو وہ سب جانتے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے انہیں بتا رکھا تھا کہ خدا ایک نبی کو ظاہر کرنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ لوگ آپ کی صفات، آپ کے ظہور کا زمانہ اور جگہ تک جانتے تھے۔ اسی وجہ سے یہودی بڑے شوق اور بے چینی کے ساتھ آپ کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لوگ بڑے یقین کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے دین کی تبلیغ کریں گے اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اوس اور خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے جو بت پرست تھے۔ جب بھی یہودیوں کا ان قبیلوں سے کوئی جھگڑا ہو جایا کرتا تو یہ ان کو آپ کے ظہور کی خبر دے کر ڈرایا کرتے اور کہا کرتے تھے اب جو نبی ظاہر ہونے والا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کا زمانہ آ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح تہس نہس کر ڈالیں گے۔ اور پھر مکے میں پیغمبر آخر الزمان نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ جلد ہی یہ خبر مدینہ پہنچ گئی اور یہودیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جس کے آنے کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور جن کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہمارے بزرگ دیتے آ رہے ہیں، مگر ابھی وہ اس خبر پر خوش بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ انہیں وہ باتیں معلوم ہوئیں جن کی آپ تعلیم دے رہے تھے۔ ان باتوں پر انہیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب جو نبی ظاہر ہوں گے وہ دنیا کو یہودی مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ ادھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی شروع کر دی۔ ان میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مکے سے رسول اللہ کے ایک صحابی مدینے آ گئے اور انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور پھر ہوتے ہوتے مدینے کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ ان باتوں سے ان کے دلوں پر سانپ لوٹتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا اور جو کچھ وہ کہا کرتے تھے اس کا بالکل الٹ ہو گیا۔ کہاں تو وہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو اس نبی کا نام لے لے کر ڈرایا کرتے تھے، اور کہاں اب یہ حالت ہو گئی کہ وہ خود بیٹھے دیکھتے ہی رہ گئے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک ایک کر کے رسول اللہ کی امت میں شامل ہوتے گئے۔ آخر یثرب کی سرزمین کا ستارہ چمک اٹھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت فرما کر یثرب تشریف لے آئے۔
وہی یثرب جسے یہودی اپنے مذہب اور اپنی حکومت کا مرکز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اب مدینہ الرسول بن گیا اور اسلام اور اسلامی حکومت کا مرکز بن گیا۔ یہودی دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں، اور اوس و خزرج کے مسلمان ایک طرف تو خدا تعالیٰ کے اس کلام سے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول پاک کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اب یہودی بالکل مایوس ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری امیدیں غلط تھیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ ادھر ان کے مذہبی پیشوا بھی آپس میں بیٹھ کر اس کا اقرار اور تصدیق کرتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزماں ہیں جن کو تورات نے خبر دی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوئے، صرف اس لیے کہ اسلام انہیں ان برائیوں سے روکتا تھا جن کو انہوں نے مذہب کا نام دے کر اختیار کر رکھا تھا۔ اسی لیے اب وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں اور پیغمبر خدا کو تنگ کریں گے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کریں گے اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اسلام سے پہلے مدینے میں یہودی ہی سب سے زیادہ طاقتور اور دولت مند تھے، اس پورے علاقے میں انہی کا اقتدار اور سرداری تھی، مگر جب یہاں اسلام کی روشنی پھیلی اور رسول خدا نے اسی شہر کو اپنا مرکز بنا لیا تو یہودیوں کو اپنی عزت کا چراغ گل ہوتا نظر آیا۔ اسی خطرے کی وجہ سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی۔ ادھر ایک واقعہ اور ایسا پیش آیا جس سے یہودیوں کا رہا سہا اطمینان بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ وہ واقعہ حضرت حسین ابن سلام کے اسلام قبول کرنے کا تھا۔ حضرت حسین ابن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے مذہبی عالم اور پیشوا تھے۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا پہنچا تو حسین نے ان لوگوں سے آپ کی علامتیں پوچھی جو آپ کی زیارت کر چکے تھے۔ علامتیں ہو بہو وہی تھی جو انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ قباء میں پہنچے تو ایک شخص نے مدینہ میں آ کر یہ خبر سنائی۔ اس وقت حسین اپنے باغ میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے پھل اتار رہے تھے۔ وہی درخت کے نیچے ان کی پھوپھی خالدہ بنت حرث بیٹھی تھی۔ حضرت حسین نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنی، انہوں نے فوراً زور زور سے تکبیر کہی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جب ان کی پھوپھی نے حسین کے منہ سے تکبیر سنی تو انہیں بڑا ناگوار ہوا اور انہوں نے کہا، خدا تیرا ناز کرے، میرا خیال ہے اگر تو موسیٰ ابن عمران کے آنے کی خبر سنتا تب بھی اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا۔ حسین نے جواب دیا، پھوپھی خدا کی قسم وہ موسیٰ ابن عمران ہی کے بھائی ہیں اور وہی دین لے کر آئے ہیں جو وہ لے کر آئے تھے۔ خالدہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، حسین کیا یہ واقعی وہی نبی ہیں جن کے ظہور کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا تھا؟ حسین نے کہا، ہاں۔ خالدہ نے کہا، تب پھر وہی ہوں گے۔ اس کے بعد حسین سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آئے اور گھر والوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا، جس پر ان کا سارا گھر بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ نے حضرت حسین کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہودیوں سے اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے رکھا۔ پھر ایک روز وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودیوں کی قوم بڑی جھوٹی اور مکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے گھروں یعنی کمروں میں سے کسی میں چھپا دیں اور پھر یہودیوں کو بلا کر ان سے میرے بارے میں سوال کیجئے کہ وہ مجھے کیسا سمجھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میرے اسلام لانے کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتائیے، ورنہ اگر انہیں پہلے ہی میرے مسلمان ہو جانے کی خبر ہو گئی تو وہ صحیح بات نہیں بتائیں گے بلکہ مجھ میں بھی عیب نکالنے اور بہتان باندھنے شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے کہنے کے مطابق انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا، اور جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تم میں حسین ابن سلام کیسے سمجھے جاتے ہیں؟ اس پر یہودیوں نے ان کی بڑی تعریف کی اور کہا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے مذہبی پیشوا ہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت حسین ابن سلام جواب عبداللہ ابن سلام، جو اب عبداللہ ابن سلام بن چکے تھے، کمرے سے باہر نکل آیا اور کہا، یہودیوں، خدا سے ڈرو اور جو کچھ رسول اللہ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کرو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔
تم ان کا نام اور ان کی تمام نشانیاں اپنی کتاب تورات میں پڑھ چکے ہو۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کے رسول ہیں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس پر وہی سارے یہودی جو ابھی ان کی تعریف کر رہے تھے ایک دم بگڑ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر وہ ان میں طرح طرح کے عیب نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن سلام نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہ کہتا تھا کہ یہ بڑے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے مسلمان ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے پیشوا تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے یہودیوں میں سخت غم و غصہ پھیل گیا۔ ادھر حضرت عبداللہ کے علاوہ اور بہت سے معزز یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں ثعلبہ ابن سعیہ، اسید بن سعیہ اور اسد بن عبید شامل تھے۔ چونکہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، اس لیے چپکے چپکے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، مگر اب ان مسلسل صدموں سے وہ جھنجھلا اٹھے۔ چنانچہ اب انہوں نے نہ اس معاہدے کا کوئی خیال کیا اور نہ اپنے قول و اقرار کا، بلکہ اب کھل کر سامنے آ گئے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانا اور آپ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اب تو انہیں اسلام اور رسول اللہ کے نام سے قید ہو گئی تھی، ورنہ حقیقت میں تو وہ اور ان کے عالم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ وہی سچے رسول ہیں جن کا ہمارے بزرگ صدیوں سے انتظار کرتے رہے۔ ضد اور دشمنی میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، یہی حال ان لوگوں کا ہو رہا تھا کہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی محض ضد کی وجہ سے اور اپنا عیش و آرام باقی رکھنے کی خاطر وہ سچی باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کا سردار ایک شخص حیy بن اخطب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لائے اور حیy بن اخطب ایک روز اپنے بھائی ابو یاسر کے ساتھ آپ سے ملنے آ گیا۔ رسول اللہ سے ملنے کے بعد یہ دونوں بھائی بڑے بھاری اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس آئے۔ ان دونوں کے چہروں پر بہت زیادہ غم کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ یہ دونوں خاموشی کے ساتھ منہ لٹکائے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ابو یاسر نے خاموشی کو توڑا اور اپنے بھائی حیy بن اخطب سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ حیy نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم وہی ہے۔ ابو یاسر نے دوبارہ پوچھا، کیا تم اسے پہچان گئے اور تمہیں یقین ہو گیا ہے؟ حیy نے کہا، ہاں۔ ابو یاسر نے کہا، پھر اب اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے؟ حیy نے جواب دیا، صرف اس کی دشمنی، اور خدا کی قسم جب تک وہ زندہ ہوں دشمنی کرتا رہوں گا۔ اس طرح یہودی جانتے بوجھتے بھی غلط راستوں پر بھٹک رہے تھے، مگر اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنی نقاب اتار پھینکی اور کھلم کھلا مسلمانوں سے لڑنے جھگڑنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کہنے لگے۔ مدینے میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دوسرا مسئلہ منافقوں کی جماعت کا پیدا ہوا۔ ان منافقوں میں یہودی بھی تھے اور قبیلہ اوس و خزرج کے بت پرست بھی تھے۔ منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دل سے نہیں بلکہ صرف دکھاوے کو مسلمان ہو گئے تھے، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس فرقے کا امام عبداللہ ابن ابی تھا، جسے رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ ابن ابی قبیلہ خزرج کا ایک رئیس تھا۔ اگرچہ قبیلہ اوس و خزرج میں اسلام سے پہلے بہت سخت دشمنی تھی، مگر پھر وہ دونوں قبیلے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے پر راضی ہو گئے۔ اوس و خزرج کے لوگوں نے ابن ابی کے لیے ایک بہت قیمتی موتیوں کا تاج بنوایا تھا تاکہ اس کو باقاعدہ اپنا بادشاہ بنا لیں۔ ابھی ابن ابی کی بادشاہت کا خواب پورا نہ ہوا تھا کہ قبیلہ اوس و خزرج کے لوگوں کی مکے میں رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں قبیلوں میں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند آدمیوں کو چھوڑ کر دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان کو ابن ابی یا اس کی بادشاہت سے کیا غرض ہوتی، اس لیے کہ اب وہ شہنشاہ دو عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے تھے۔ غرض اس کے کچھ عرصے بعد خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے اور یہاں اسلام نظام و انتظام شروع ہو گیا۔ اس انقلاب میں ابن ابی کی بادشاہت رل گئی اور وہ اپنا سامنا لے کر رہ گیا
یہیں سے ابن ابی کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی کی بنیاد پڑی، کیونکہ وہ بد نصیب بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر کے دونوں جہاں کی عزت پاتا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ میری عزت و بادشاہت میں محمد نے ہی رکاوٹ ڈالی۔ اگر یہ اور ان کا اسلام یہاں نہ آتا تو مدینے کی بادشاہت و حکومت و دولت میرے ہاتھ لگتی۔ اس خیال نے ابن ابی کو رسول اللہ اور اسلام کا دشمن بنا دیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ بے بس بھی ہو چکا تھا، اس لیے کہ جن لوگوں نے اسے بڑا بنایا تھا ان میں سے اکثر اب رسول خدا اور آپ کے نام کے غلام بن چکے تھے۔ اس کا ساتھ دینے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کھل کر رسول اللہ سے دشمنی کرے گا تو ایک تو یہ کہ بت پرستوں میں بھی کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور دوسرا یہ کہ اس صورت میں خود اسی کی قوم کے لوگ جو اب مسلمان ہو چکے تھے اس کا کایا پلٹا دیں گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے ابن ابی کھل کر سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اب دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ وہ اندر اندر رسول خدا اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرے تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہوتا رہے اور اس کی گردن بھی نہ پھنسے۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ ظاہر میں تو مسلمان ہو جائے اور دل سے آپ کا اور مسلمانوں کا دشمن رہے۔ اس طرح وہ ہر وقت رسول خدا کے پاس بھی رہ سکے گا اور مسلمانوں سے بھی مل جا سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے الٹے سیدھے سوالوں سے آپ کو پریشان کرتا رہا اور عام مسلمانوں کو بھی آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس طرح عبداللہ ابن ابی ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، مگر دل سے نہیں بلکہ صرف دکھاوے کے لیے ظاہر میں۔ اس کے بعد اوس و خزرج کے دوسرے بت پرست بھی اس ٹولی میں شریک ہو گئے۔ ادھر یہودیوں کی بھی خاصی تعداد منافقوں کے گروہ میں مل گئی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی رسول خدا اور مسلمانوں کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ اب منافقوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مدینے میں پیدا ہو گئی تھی جو اپنی حرکتوں سے رسول خدا کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ ادھر یہ لوگ اس کوشش میں بھی لگے رہتے تھے کہ رسول پاک کے بارے میں غلط سلط افواہیں پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور وہ اسلام سے منہ موڑ لیں۔ رسول خدا پر جب وحی کے ذریعے آیتیں نازل ہوتی اور آپ وہ مسلمانوں کو سناتے تو اس وقت یہ بھی وہی ہوتے تھے۔ چنانچہ ایسے وقت میں یہ منافق آپ سے بحث مباحثہ کرتے، طرح طرح کے بیہودہ سوالات کر کے آپ کو پریشان کرتے۔ چونکہ منافق ہر وقت مسجد نبوی میں موجود رہتے تھے اور مسلمانوں ہی کی طرح نماز پڑھتے تھے، اس لیے شروع میں وہ پہچانے نہیں جا سکے، لیکن بعد میں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا کہ مسلمانوں میں کچھ منافق بھی آ ملے ہیں جو مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ جب اس کی ڈھونڈ تلاش شروع ہوئی تو یہ بات پھیلی۔ ایک منافق زید بن نصیب نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنانا چاہا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، محمد دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، مگر انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زید بن نصیب کی یہ بات رسول خدا کو وحی کے ذریعے بتائی اور یہ بھی خبر دی کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے۔ جب رسول پاک کو وحی کے ذریعے خبر معلوم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، خدا کی قسم میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ مجھے بتلا دیتا ہے، اور اسی نے مجھے اب یہ بتلایا ہے کہ میری اونٹنی فلاں جگہ پر ہے۔ اس کی مہار ایک درخت میں اٹک گئی جس کی وجہ سے وہ وہیں رکی پڑی ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً صحابہ اس گھاٹی میں گئے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دیکھا تو اونٹنی ایک درخت ہی کے پاس رکی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک شاخ میں پھنس رہی ہے، اور صحابہ اونٹنی لے کر آ گئے۔ اس طرح منافق اور یہودی مدینے میں مسلمانوں اور رسول اللہ کو پریشان کرنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ ایک روز کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، محمد، خدا تعالیٰ نے تو تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، مگر خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس سوال پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت غصہ آیا کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، مگر اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی جس میں آپ کی دلداری کی گئی تھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ:
آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں۔ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ جب آپ نے ان لوگوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا، تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی صورت شکل کیسی ہے، ہاتھ کس طرح کے ہیں، بازو کیسے ہیں۔ اس سوال پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا اور آپ ان پر بہت ناراض ہوئے۔ ادھر ان کے جواب میں بھی حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دینے اور خدا کی طرف سے وحی پہنچانے کے لیے آ گئے۔ کبھی یہ لوگ رسول خدا کے پاس آتے اور کہتے، محمد جیسا کہ آپ کہتے ہیں اگر آپ واقعی خدا کے رسول ہیں تو خدا سے کہیے کہ ہمارے سے باتیں کرے تاکہ ہم اس کی بات چیت سن سکیں۔ رسول اللہ ان کو بہت کچھ سمجھاتے، نصیحتیں کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ آپ ان سے فرماتے، خدا سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے، مگر وہ لوگ اس سے انکار کر دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم یہ نہیں جانتے، یا یہ جواب دیتے، محمد کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب پر ہیں، اور کیا آپ ہمارے تورات پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والی سچی کتاب ہے؟ رسول اللہ اس پر جواب دیتے، ہاں، لیکن اس میں تم نے جو تبدیلیاں کر دی ہیں میں ان سے بری ہوں۔ شاس ابن قیس ایک بہت بڑا یہودی تھا۔ یہ مسلمانوں کا زبردست دشمن تھا۔ یہ جب انصاریوں اور مہاجروں کو محبت سے ملتے دیکھتا تو جل کر کباب ہو جایا کرتا۔ اسی طرح اگر یہ اوس و خزرج کے مسلمانوں کو گھلا ملا دیکھتا تو اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ ایک روز یہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے ان کی آپس کی دشمنی ختم کر کے انہیں ایک کر دیا تھا۔ شاس ان کے آپس میں محبت دیکھ کر جل اٹھا اور اس نے کہا، بنی قبیلے کے سینکڑوں آدمی یہاں آ بسے ہیں، لیکن اگر وہ سکون کے ساتھ یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد شاس فوراً ہی ایک یہودی نوجوان کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، تم ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ، پھر یوم بعث اور اس سے پہلے کی باتیں چھیڑ دینا، اور پھر انہیں وہ شعر پڑھ پڑھ کر سناؤ جو یہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ یوم بعث وہی دن تھا جب اوس و خزرج آپس میں لڑتے اور اتنی بھیانک جنگ ہوئی تھی کہ دونوں قبیلے تباہی کے کنارے پر آ لگے تھے۔ یہ واقعہ ان قبیلوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے۔ غرض وہ نوجوان اوس و خزرج کی مجلس میں پہنچا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نوجوان نے یوم بعث اور اس زمانے کی باتیں چھیڑ دیں۔ اب دونوں قبیلے کے لوگ یوم بعث کی باتیں کرنے لگے اور ان شعروں پر فخر کرنے لگے جو اس وقت ان کے شاعروں نے کہے تھے۔ اوس کے مسلمان اپنی بڑائیوں کا ذکر کرنے لگے اور خزرج والے اپنی بڑائی جتانے لگے۔ ہوتے ہوتے بات اتنی بڑھ گئی کہ ان میں سے دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ان میں سے ایک اوس کا تھا اور دوسرا خزرج کا۔ ایک نے کہا، اگر تم چاہو تو پھر ہمارے مقابلے میں آ کر دیکھ لو۔ اب دونوں قبیلوں کے لوگ گرم ہو چکے تھے، چنانچہ دوسرے قبیلے کے لوگوں نے مقابلے کی دعوت دینے والوں سے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار چلاتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلے۔ یہ بات رسول خدا تک پہنچی۔ آپ فوراً مہاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے جس جگہ اوس و خزرج کے لوگ جنگ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آپ ان کے درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، اللہ اللہ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر اسی جاہلیت کے زمانے جیسی باتیں کر رہے ہو جس سے ہٹا کر خدا نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھایا تھا۔ تمہیں خدا نے عزت دی، جہالت اور کفر سے تمہیں پاک کیا اور اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ اثر کیا۔ انہیں فوراً ہی اپنی اس بھیانک غلطی کا احساس ہوا۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کے درمیان صرف شیطان پیدا کیا ہوا جھگڑا ہے، شیطان کا پیدا کیا ہوا جھگڑا ہے۔ وہ سب رو پڑے اور پھر دونوں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس کے بعد وہ مسلمان رسول اللہ کے پیچھے پیچھے وہاں سے لوٹ گئے۔ اس طرح خدا نے شاس ابن قیس کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ ایک دفعہ اسلام کے دشمنوں نے ایک اور اسکیم بنائی۔ انہوں نے آپس میں طے کیا
اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور ان کے دین میں فتنے پیدا کرنے کے لیے ہم ایسا کریں کہ اگر دن میں محمد اور اس کی باتوں پر ایمان لے آئیں تو رات کو انکار کر دیا کریں۔ ممکن ہے اس کو دیکھ کر مسلمان بھی وہی کرنے لگیں اور اس دین کو چھوڑ دیں۔ غرض اس طرح منافق اور دوسرے غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ رسول خدا ان منافقوں کو پہچان چکے تھے، مگر پھر بھی آپ ان پر کوئی سختی نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور نصیحتیں فرماتے تاکہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں سچائی پیدا کر دے۔ رسول خدا چاہتے تو منافقوں کو سزا دے سکتے تھے، مگر چونکہ ظاہر میں تو وہ مسلمان ہی بنے ہوئے تھے، اس لیے غیر مسلم الزام دیتے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو ہی قتل کرا دیتے ہیں۔ ویسے اگر کسی منافق کو اسلام کے خلاف بولتے ہوئے خود سن لیتے تھے تو آپ سزا بھی دیتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ آپ نے خود دیکھا کہ کچھ منافق مسجد میں بیٹھے ہوئے اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے اسی وقت اپنے انصاری صحابہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کو مسجد سے باہر نکال دیں۔ آپ کا حکم سنتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور ان منافقوں کو مار مار کر مسجد سے باہر نکالا ہے۔ مگر اس طرح کا واقعہ ایک آدھ ہی ہے، ورنہ آپ ہمیشہ ان حرکتوں کے باوجود انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں سے واپس آتے ہوئے دو صحابیوں میں کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ ان میں سے ایک صحابی مہاجر تھے اور ایک انصاری۔ جب بات ذرا بڑھ گئی تو ایک دوسرے مہاجر نے اپنے مہاجر ساتھی کی حمایت میں انصاری کے تھپڑ مار دیا۔ اتفاق سے منافقوں کا سردار ابن ابی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے بھی یہ واقعہ دیکھا۔ وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے فوراً سارے مہاجروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، کیا ہم اسی واسطے محمد پر ایمان لائے ہیں کہ ان مہاجروں کے تھپڑ کھائیں؟ پھر انصاریوں سے کہنے لگا، اب آئندہ سے ان مہاجروں کی مدد کرنا بالکل بند کر دو، اس طرح یہ تنگ آ کر خود ہی مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اب میں مدینے واپس پہنچ کر ان ذلیل آدمیوں کو شہر سے نکلوا دوں گا۔ ابن ابی کی یہ بکواس حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سنی، حالانکہ وہ خود بھی اسی قبیلہ خزرج کے تھے جس سے ابن ابی تھا، مگر انہیں مہاجروں کی یہ توہین سخت بری لگی۔ انہوں نے فوراً اپنے چچا سے سارا واقعہ سنایا۔ چچا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ آپ نے حضرت زید اور ابن ابی کو بلا کر واقعہ پوچھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن ابی صاف انکار کر دیا کہ زید مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اس پر سب انصاری حضرت زید پر ہی ناراض ہوئے کہ تم نے ایسی غلط بات رسول خدا کی خدمت میں کہی۔ حضرت زید ابن ابی کی چالاکی پر حیران رہ گئے اور خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ مگر اس کے بعد خدا پاک نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی، جس میں آپ کو بتایا کہ ابن ابی جھوٹا ہے اور حضرت زید سچے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر بتایا کہ خدا نے تمہاری بات کی تصدیق کی ہے۔ یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہیں ابن ابی پر سخت غصہ آیا اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ابن ابی منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ حضرت عمر کو اس سے منع فرما دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ فرماتے رہے۔ آپ ان کی مکاریوں کو جاننے کے بعد بھی ان کو سزا دینا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کو نرمی اور محبت سے سمجھاتے، نصیحتیں فرماتے اور خدا کے عذاب سے ڈراتے، صرف اس لیے کہ وہ ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں آ کر آپ کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ورنہ انہیں سزا دینے کے لیے جس دن بھی آپ اپنے جان نثار صحابہ کو حکم دیتے، اس دن مدینے میں ایک بھی منافق نظر نہ آتا۔ مگر آپ دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے تھے، اس لیے اپنے پرائے اور دوست و دشمن ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت فرماتے تھے کہ سب کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نجران کے عیسائیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں اسلام پھیل گیا ہے تو ان میں سے 60 آدمی مدینے آئے تاکہ اس نبی کو دیکھیں جس کا آج ہر جگہ چرچا ہے اور جس کے دین دور دور تک پھیلتا جا رہا ہے۔ ان 60 آدمیوں میں 14 آدمی مشہور اور حیثیت والے تھے، پھر ان 14 میں سے 3 بہت زیادہ عزت والے اور مرتبے والے تھے۔
ان تین کے نام یہ ہیں: عبد المسیح، ایہم اور ابو حارثہ ابن علقمہ۔ یہ ابو حارثہ نجران کا بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے نصرانی مذہب کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور بہت بڑا عالم شمار ہوتا تھا۔ اس نے اپنے مذہبی کتابوں میں رسول اللہ کی نبوت کا ذکر پڑھا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں جن کی عادتیں ایسی ہوں گی، دین یہ ہوگا اور ان کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اچانک سنا کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ اس نے آپ کی نشانیاں اور علامتیں معلوم کی تو وہ وہی تھی جو یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا، مگر یہ ایک بڑا عالم تھا، لوگوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتا تھا، دور دور تک اس کا شہرہ تھا، یہاں تک کہ عیسائی بادشاہ اسے جانتے تھے اور اس کے علم کی وجہ سے ہی انہوں نے اسے خوب دولت اور روپیے پیسے سے نوازا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جاننے پہچاننے کے باوجود یہ آپ پر ایمان لانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ پھر اس کی وہ تمام دولت و عزت چھن جاتی۔ اس نے اپنے بھائی کوز ابن علقمہ سے کہا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کیا کرتے تھے۔ اس کے بھائی نے حیران ہو کر پوچھا، جب تمہیں معلوم ہے تو تم کس وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے؟ ابو حارثہ نے جواب دیا، ان چیزوں کی وجہ سے جو رومی بادشاہوں نے ہمارے لیے کی ہیں۔ انہوں نے ہمیں دولت دی، عزت دی، مرتبہ دیا، وہ لوگ محمد کو نہیں مانتے۔ اب اگر میں محمد کی پیروی اختیار کر لوں گا تو یہ ساری عزت چھن جائے گی۔ غز نجران کی یہ عیسائی رسول اللہ کو دیکھنے اور آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے آئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ایمان موجود ہے، پھر ہمیں کسی دوسرے کے اوپر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ انہوں نے عیسائی مذہب کو بالکل بدل دیا تھا اور غلط سلط عقیدے گھڑ کے خدا کے ساتھ شرک کرنے لگے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور نبی کہنے کے بجائے خدا کا بیٹا اور خدا کہتے تھے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، غیب کی خبریں بتا دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر ان میں روح ڈال دیتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ کہتے تھے کہ یہ کام خدا تعالیٰ کے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ خدا تھے۔ یہی سب باتیں ان عیسائیوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہیں، کیونکہ جب عبد المسیح اور ایہم نے آپ سے بات چیت شروع کی تو آپ نے ان سے فرمایا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم تو مسلمان ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم تو تم سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غلط کہتے ہو، تم اسلام پر نہیں ہو، اس لیے کہ تم خدا کا بیٹا مانتے ہو، تم صلیب کی پوجا کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کو حق اور سچائی کا پیغام دیتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ تم گمراہی پر ہو، تمہارے عقیدے غلط ہیں۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور ان کے دین کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ آپ نے ان کو سنایا، مگر نجران کے عیسائی آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ وہ اسی پر جمے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ وہ جانتے ہیں وہی سچ ہے، مگر اس بارے میں خدا تعالیٰ کا آخری فرمان تھا جو اس نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ، پس جو شخص آپ سے حضرت عیسیٰ کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں ان پر ہو جو اس بحث میں ناحق پر ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائی۔ اس پر وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں خدا تعالیٰ کی لعنت کا ڈر لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا کے رسول نے ان پر لعنت بھیجی تو خدا تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ نجران کے وفد کو اس مقابلے کی تاب نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بحث و مباحثہ بند کر دیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے کہ اے القاسم،
ہمیں اپنے معاملے پر غور کرنے کی مہلت دیجیے، اس کے بعد ہم مل کر آپ کو کوئی آخری جواب دیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر جب یہ سب الگ جا کر ملے تو انہوں نے اپنے امیر سے پوچھا، عبد المسیح تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم عیسائیوں، تم سمجھ چکے ہو کہ محمد خداوند کریم کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور انہوں نے تمہارے نبی کے بارے میں جو بتایا ہے وہ سچی اور آخری خبر ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ کسی قوم نے بھی کبھی کسی نبی پر لعنت نہیں کی، ورنہ تو ان کے سب بڑے اور چھوٹے تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اسی لیے اب اگر تم اسی پر جمے رہنا چاہتے ہو تو جو تم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہو تو فوراً اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اس بات کو سب نے مان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ واپس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو القاسم، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں گے اور خود اپنے وطن کو واپس ہو جائیں گے، مگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہمارے جو جھگڑے ہیں وہ ان کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا کہ وہ جا کر حق اور سچائی کے ساتھ ان کے جھگڑے چکا دے۔ ادھر کوز ابن علقمہ نے اپنے بھائی ابو حارثہ سے جب یہ سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی سچے نبی ہیں جن کا عیسائی انتظار کیا کرتے تھے تو ان کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔